آمین تو کہہ دیں. سنیں کب وہ جو پانی نکال رہے وہی تو تھے امیر المومنین. وہ خاتون کہتی میں حیران ہو گئی, اٹھ کے گئی تو مجھے کہنے لگے میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو انتظار کرنا پڑا. تو میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو بی بی برتن مانج رہی تھی یہ کون تھی؟ تو کہنے لگا یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے. او بھائی یہ فرشتوں کی کہانیاں نہیں, یہاں تو چار پیسے آتے ہیں تو ہمارا دماغ ہی نہیں کام کرتا. سارے لوگ اور ہر آدمی کی سوچ منفی ہے. امیر سے پوچھو کہ غریبوں کی مدد کر تو کہنے چار منڈے نے کماندے کیوں نہیں, انہوں نے کمانا چاہیے. تو غریبوں سے کہے کہ وہ امیر ہو گیا تو کہنے کدوں جائز طریقے نال ہویا ہے. سب کی منفی سوچ ہے, سب کہتے ہیں سامنے والا غلط ہے میں ٹھیک. منفی سوچ, یہ فرشتوں کی کہانی نہیں, اس زمین پہ بسنے والے لوگ. کہا جناب امیر المومنین کہ فرمانے لگے میری بیوی ہے. کہتی ہے میں حیران ہو گئی. میں نے کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں, 5 بچیاں یتیم ہو گئی ہیں, تو میری بیٹیوں کے لیے وظیفہ لکھ دیں تاکہ ان کا گزارا ہو سکے. وہ خاتون کہتی ہے میرا دل تھا کہ 100 دینار سال کا لکھ دیں گے تو بہت ہے میری بیٹیوں کے لیے. جب میں نے یہ کہا نا کہ بچیاں یتیم ہیں میں عراق سے آئی ہوں, تو کہتی ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز چیخ مار کے روئے, ٹپ ٹپ داڑھی پہ آنسو گرنے لگے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے اپنے پہ رونا آ رہا ہے. میری سلطنت میں 5 یتیم بچیاں تھیں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تجھے خود آنا پڑا, اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر کاغذ قلم اٹھایا, کہتی میرا دل تھا 100 دینار لکھیں گے سال کا. وہ کہنے لگے پہلی بیٹی کا نام بتاؤ. میں نے نام بتایا تو انہوں نے 1000 دینار سال کا لکھا. دوسری بیٹی کا نام بتایا تو اس کا بھی 1000 لکھا. میں نے کہا الحمدللہ. تیسری کا بتایا تو 1000, چوتھی کا بتایا تو 1000. چوتھی بیٹی کے وظیفے پہلے میں الحمدللہ کہتی, چوتھی بیٹی کی باری آئی تو میں نے کہا امیر المومنین اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ آپ کو اور درجے دے. کہتے انہوں نے قلم روک دیا, 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے بی بی میں مجبور ہو گیا ہوں, اب تو جا گورنر عراق کے پاس, وہ تیری 4 بیٹیوں کو 4000 سال کا دے گا, ان کو کہنا 5ویں کو بھی بانٹ کے دے دے. وہ بانٹ دے 5ویں, میں نہیں لکھوں گا. کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کی حمد کر رہی تھی میں لکھ رہا تھا, اب تو نے میری تعریف شروع کر دیا تو میری ذات شامل ہو گئی ہے. اب میں 5ویں کا لکھوں گا تو میرا نفس کہے گا کہ یہ تو اپنی تعریف پہ لکھ رہا ہے, لہذا تو جا. وہ خاتون کہتی میں گھوڑے پہ بیٹھی کئی دنوں کا سفر کر کے عراق پہنچی. جب عراق آئی نا, گورنر عراق کو رکا دیا تو کہتے ہیں اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگا. 3-4 دنوں کے بعد میں پہنچی, کہا روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات ہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے, فوت ہو گئے. کہتی ہے میں نے کہا میری بیٹیوں کا کیا بنے گا, میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے تو نے پریشان نہیں ہونا, یہ وظیفہ ملے گا, اور جب تک میں گورنر ہوں ملے گا. اور پھر کہنے لگے جب میں گورنر نہ بھی رہا تو میں امیر آدمی ہوں, میں جیب سے دیا کروں گا. کہتے ہیں میں نے کہا تو اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگا جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے, اللہ ہمارے دلوں میں بھی رحم ڈال دے. میرے بھائی یاد رکھیں, یہ ہے وہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے جس معاشرے میں, اور ہم لوگ چاہ نہیں رہے. آپ یقین کریں جس کی جتنی بھی سلطنت ہے وہ اس کا بادشاہ ہے, وہ چاہ نہیں رہا اپنے آپ کو نیچا لانا, وہ چاہتا ہی نہیں. رمضان شریف سے پہلے میں نے 2-3 دفعہ مدرسے کے طالب علموں سے کہا, میں نے کہا یار یہ دریاں دو نہ لے مسجد کی. تو بچے ہوتے ہیں مرضی سے کام کرتے ہیں. میں نے اس طرح کیا کہ دریاں بچھائی زمین پہ تو پانی ڈالنا شروع کر دیا. 2-1 کو نا میں نے وہ صرف لگائی تو 1-2 صاحب آ گئے تو بچوں کو ڈانٹنے لو, پیر صاحب آپ لگے نے. تو میں کہا پیر صاحب آپ روٹی نہیں کھاندے, کیا ہو گیا پیر صاحب کو؟ پیر صاحب کسی اور دنیا کے انسان ہے. انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے عمر گزری, ان چٹائیوں نے بڑا نوازا.
انہوں نے بڑا دیا، ہمیں ان چٹائیوں کی قدر کا پتہ ہے. تو میں نے کہا میں کسی چودھری کے گھر صفائی نہیں کر رہا، رب کریم کے گھر کر رہا، اور مجھے ناز ہے. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسید، تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی عرض نہیں. آپ کوئی کمزور نہیں پڑیں گے، آپ کو اللہ توانائی دے گا، روح کی قوت بیدار ہوگی. اپنے آپ کو لیول پہ لائیں. دیکھیں نا، میں بات نہیں کرتا ایم این اے صاحب کی، ایم پی اے صاحب کی. داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، گھر میں صفائی کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. کرتے ہم لوگ. ضرورت ہے کدھر بی بی دی وہ کسی لے نہ صفائی ہوئی ہوئے تو پھر وہ دی خیر ہے، ہو سکتی سوال. اور اگر جڑا مزدوری کرتا ہے نا، وہ جس لے سیمٹ سامدا ہے تو وہ جھاڑو پھیر کے آندا ہے اتوں تے گھر آ کے انہوں کدی بی بی کہہ دینا کہ میری بھی طبیعت ٹھیک ہے، تو وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں مرد ہاں، مینوں ہی کہہ دیتا ہی، ماں بدولت دا تینوں پتہ ہی نہیں. یہ نظام میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. غریبوں کی خدمت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم سارے امیر. دوائی کیوں نہیں مل رہی؟ ہم سارے ہی امیر ہیں. کیسے دوائی ملے گی؟ کس طرح یہ کام ہوگا؟ ہم سارے تو بادشاہ ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں جو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو چھوٹا کرے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برتن نہیں دھو لیا کرتے تھے، جوتے نہیں گاٹھ لیتے تھے. یہ سنت نہیں نبی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور تو آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. پر ہمارے اندر بڑی کمی واقع ہوگی اگر ہم یہ کام کریں گے. سنیں، معاشرے اس وقت اصلاح پذیر ہوتے ہیں جب یہاں دماغ سے انسان لوگوں سے پیار کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے برابر سمجھنے لگتا ہے، جب چھوٹے